بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ طاق راتوں میں نماز تہجد کا اہتمام۔ ماہ رمضان خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ماہ رمضان خاص کر آخر عشرہ کی طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں کرنی چاہیے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اس ایک رات شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں خاص کر طاق راتوں میں نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر عمل 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا تھا، البتہ کبھی کبھی کم یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے، جو تمام نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ ارشاد باری ہے، وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید پر پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر اور دعا میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفت اور عمل ہے، لیکن جزا اور بدلہ عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کے اکثر حصہ میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یعنی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ذاتی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا ہے، بلکہ رات کے ایک بڑے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات، آخری آیات، مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رات کو 2/3 یا آدھا یا 1/3 حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام رسل و انبیاء کرام کے سردار و تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی تھیں کہ آپ نماز سے اپنا خاص تعلق و شغف رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نماز تہجد کی کتنی رکعات ہیں اور اس کے ادا کرنے کا وقت؟ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 1 رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تنہائی میں رات کو عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔